السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو ہی بی بی مریم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی کفالت کی ذمہ داری کیوں دی گئی؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون۔ فرمایا کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون بی بی مریم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی کفالت کرے گا، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے۔ تو یہ کیا معاملہ تھا اور کیا اس کی صورتحال ہے؟ صورتحال اس موقع پر یہ تھی کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دینے کا اور وقف کر دینے کا۔ سورۃ آل عمران میں اس سے پہلے ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیری راہ میں آزاد کرنے کی منت مانتی ہوں، نظر مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، یعنی میری یہ خدمت، میری یہ عبادت قبول کر، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ عمران کون تھے اور عمران کی بیوی کون تھی؟ جناب حضرت عمران علیہ السلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ ایک دیندار اور مذہبی گھرانہ تھا۔ جی، پوری فیملی دیندار اور عبادت گزار اور مذہبی علماء لوگ اور مسجدوں کی عبادت خانوں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو عمران کون تھے؟ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ اب ان کی بیوی نے نظر مانی۔ مختلف تفاسیر میں ہے کہ عمران کی بیوی کا نام حنہ تھا، حنہ ہو یا جو بھی ان کا نام رہا ہو، بہرحال عمران کی بیوی حنہ نے یہ نظر مان لی کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا اور میں اپنے بیٹے کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور مسجد اور عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس زمانے کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ لوگ اپنے لڑکوں کو، بیٹوں کو اللہ کی راہ میں عبادت گاہوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کا یہ دستور عام ہے کہ لوگ اپنے لڑکوں کو اللہ کے دین کی تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ جاؤ بچہ، جاؤ پترو، مدرسے جا کر قرآن کے قاری بنو، حافظ بنو، ہاں جی، اور عبادت گاہوں میں اور مسجدوں میں اللہ کے دین کی خدمت کے اندر اپنی زندگی کھپا دو اور مصروف کر دو۔ خیر الحمدللہ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ دستور، یہ ٹرینڈ بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی اللہ کے دین کو سیکھنے والی اور سکھانے والیاں ہیں۔ تو عمران کی بیوی حنہ نے بھی اس دستور کے مطابق یہ منت مان لی، لیکن معاملہ کچھ اوپر نیچے ہو گیا۔ تو حنہ بی بی حنہ نے سمجھا کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ جی، اب جس طرح عام طور پر عورتوں کو اندازہ ہو جاتا ہے جی، ان کے تجربات کی وجہ سے، یا گھروں میں بڑی بوڑھیاں بتا دیتی ہیں اپنے تجربات کی وجہ سے کہ لگتا ہے، اب یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہوتی، خیال کرنا، لگتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں اللہ نے بیٹا رکھا ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا،
تو عمران کی بیوی حنا نے یہ منت مان لی، نظر مان لی کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا اور میں اسے عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى، معاملہ تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، بجائے بیٹے کے انہوں نے لڑکی کو جنم دے دیا۔ اب جو لڑکی ہے وہ لڑکے کے مثل تو ہو نہیں سکتی ہے۔ پھر عمران کی بیوی حنا نے اس بچی کا نام بھی خود ہی رکھ بھی دیا، فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیدائش کے فوراً ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا۔ مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں نا، آپ نے فرمایا آج رات نا میرے گھر بچہ پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا، اور فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ دیا، یعنی بچے کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، تو اس کے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا یحییٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو یہ سارا قصہ تھا۔ اب جب بی بی مریم کی کفالت کی ذمہ داری آئی، ہاں جی، تو یہ کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا کے حصے میں آئی۔ عام مشہور یہ ہے کہ جناب زکریا مریم کے خالو تھے، مگر میرے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ استاد جی کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے لگائے ہوئے بوٹوں کو تا قیامت اللہ نسل در نسل دین سیکھنے والا اور سکھانے والا اور دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب زکریا نا بی بی مریم کے خالو نہیں تھے، بہنوئی تھے۔ بہرحال خالو رہے ہوں یا بہنوئی رہے ہوں، تو اب جب بی بی مریم کی کفالت کی بات آئی تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے قرعہ ڈالا کہ کون جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، اے میرے حبیب اور محبوب تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب جو عمران صاحب تھے نا، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اب جو میں کیا کہوں، اس کو حلالی کہوں یا اچھے لوگ کہوں، ہاں جی، یا خوش نصیب لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، اور ان کی اولادوں کی اور ان کی فیملیز کی بھی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ہاں، دین کا کام کرتے ہوئے، علماء کی خدمت کرتے ہوئے نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت اگر گڑبڑی ہے نا، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یاد رکھ لو تمہارا سارا کیا دھرا ضائع ہے۔ لیکن علماء ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کی فیملیز ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کی خدمت کرو تو ثواب کماؤ۔ تو جناب عمران کوئی عام شخصیت نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اب جب ان کی بچی کی پرورش کی ذمہ داری آئی، ہاں جی، تو عبادت گاہ کے اندر جو ہے وہ بڑے عبادت گزار لوگ موجود تھے، ہاں جی، بڑے عبادت گزار لوگ موجود تھے۔ تو ان عبادت گزاروں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا کہ اس بچی مریم کی کفالت کون کرے گا۔ چلو جی قرعہ ڈال لیتے ہیں، لڑنا تو اچھی بات نہیں ہے نا، تو انہوں نے قرعہ ڈال لیا۔ قرعہ جو ہے وہ جناب زکریا کے نام پر نکلا۔ پھر قرآن نے کہا کہ جناب زکریا نے جو ہے وہ بی بی مریم کی کفالت کی۔ قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ اچھا، یہاں پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، یہ جو جناب زکریا تھے نا، یہ بے اولاد تھے، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بی بی مریم کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا تو مریم کے پاس کوئی نہ کوئی پھل فروٹ کھانے پینے کی چیز دیکھ لیتے، تو
تو جناب زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کفیل تو میں تمہارا ہوں، کفالت کی ذمہ داری تو میری ہے نا، تمہارا کھانا پینا پہننا اس کے لیے میں بندوبست کروں، تو یہ کون ہے جی دوسری ہستی کہ جو تمہارے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتے ہیں؟ جی فرمایا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے ہے، یعنی یہ کام کون کر رہا ہے، میرے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں پھل فروٹ کھانا پینا دے جاتا ہے؟ تو بابا جی زکریا نے سمجھا ہوگا کوئی اور یہ خدمت بھی ساتھ کر رہا ہے۔ مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ خدمت کرنے والا تو خود بائی ہینڈ اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ ہی مجھے یہ پھل فروٹ کھلا رہا ہے۔ اچھا، بابا جی زکریا نے دیکھا ایک ایمان تو تھا ہی تھا ان کا، ہاں جی اللہ کے پیغمبر تھے تو ایمان تو تھا ہی تھا، انہوں نے جب عین الیقین دیکھا نا کہ اللہ مریم کو بند کمرے میں پھل فروٹ دے دیتا ہے، نہ یہ پھل فروٹ سیب کیلا ہاں جی اور ناشپاتی دینے کے لیے فرشتہ آئے، نہ جن آئے، بس سیدھے ہی یہ مریم کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ اکبر، بابا جی زکریا نے ادھر ہی اللہ کو آواز مار دی۔ دعا تو وہ پہلے بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ عجوبہ دیکھ کرنا ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا اور آواز لگائی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میرے پروردگار، تو مریم کو بند کمروں میں سیب کیلا امرود دے سکتا ہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو مجھ بوڑھے زکریا کو اولاد عطا کر دے؟ ہے نا مزے کی بات۔ تو جناب زکریا نے کیا دعا کی؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی اللہ نے خود ہی